اگر آپ اپنی لائف سے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں یا پھر آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ ضائع کر چکے ہو، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے لائف چینجز ویڈیوز ہو سکتی ہے. اس ویڈیو کو پورا واچ کیجیے اور اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اسی طرح کی ویڈیوز جب آتے آپ رہتی ہے ان اس چیزوں پہ چینل پہ. صرف فوکس کریں گے نا جن پہ آپ کا کنٹرول ہے تو آپ خوش رہیں گے. جب آپ کا فوکس زیادہ ان چیزوں پہ ہوگا نا جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیشہ انگزائٹی میں رہیں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے. دوسروں کی ناقدری پہ مت کڑھو، کیونکہ دوسرے اگر تمہاری ناقدری کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پل آپ اپنے اندر سیلف ہاں کنٹرول لانا چاہتے بالکل. ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے، آپ کو لگتا ہے آپ بہت امپلسو ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اس کو گول بنائیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ اتنا نہ کڑھیں، اتنا نہ روئیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانے نے یہ کورس لانچ کر دیا، فلانے نے یہ بزنس لانچ کر دیا، فلانا. اب ہم اتنی زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وی بیکم ڈسکنٹینٹ ود آور لائف، حالانکہ ہماری لائف اچھی جا رہی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں جو کمپیریزن اور جو چیزیں ہم ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ایک وائڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری لائف انکمپلیٹ ہے، ہماری لائف میں بڑی محرومی ہے، کاش میں بھی ایسے کر رہا ہوتا. جو لوگ بہت زیادہ ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ محرومیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پھر انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پھر پینک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہی کافی ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا اللہ نے، آپ کو گھاس کا تنکا نہیں بنا دیا، پتا نہیں بنا دیا. اللہ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا ہے جو اللہ کی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے اور جس کے پاس چانس ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں جنت کا. میں ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا کیونکہ میری مرضی کے مطابق چیز مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے، اس قسم کی میٹنگ تھی. تو فوراً سے دماغ آپ کو پتا ہے ذرا ایموشنل ہوتا ہے، وہ بہت عجیب و غریب انٹرپریشن شروع کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس پروجیکٹ کے بارے میں، مطلب کوئی فائدہ نہیں محنت کرنے کا، یہ وہ. تو دیکھیں، یو نیڈ ٹو سٹ اینڈ یو نیڈ ٹو میک دا رائٹ انٹرپریٹیشن. ایموشنل انٹیلیجنس اسی کو کہتے ہیں. آپ رسپانسبلٹی لو. آپ یہ دیکھو کہ کیا میری طرف سے صحیح پریزنٹیشن گئی تھی، کیا میں نے صحیح سے پریزنٹ کیا تھا اس چیز کو. یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے نا کہ رزلٹ وہ نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے. دیٹ کوڈ بی اے ریزن ایز ویل. تو یہ عادت جو ہے بڑی یوزفل ہوگی آپ کے لیے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بھی میں نے یہ لرن کیا کہ اوور آل آئی نیڈ ٹو اسیس سچویشنز ایکوریٹلی اینڈ پروڈکٹیولی. بجائے کہ ایموشنلی سچویشنز کو دیکھنا، ایکوریٹلی اور پروڈکٹیولی دیکھنا چاہیے سچویشنز کو اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہ ہے ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتا ہے اس میں ہوتی ہے فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اب یہ بہت گہرائی کی بات ہے، بہت وزڈم کی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. دیکھیے، جب آپ ان چیزوں پہ صرف فوکس کریں گے نا جن پہ آپ کا کنٹرول ہے تو آپ خوش رہیں گے. جب آپ کا فوکس زیادہ ان چیزوں پہ ہوگا نا جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیشہ انگزائٹی میں رہیں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے. کسی دوسرے انسان کا بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی ناقدری پہ مت کڑھو، کیونکہ دوسرے اگر تمہاری ناقدری کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. دس از اے پرابلم ایٹ دیئر اینڈ. آپ ان سے ہاں اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو کلیئرٹی دے سکتے ہیں، آپ ان سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ اگر میری طرف سے دیکھیں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی کڑنا کہ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ٹھیک، وہ بیہیویئر کیوں نہیں میرے ساتھ ٹھیک رکھ رہا یا رکھ رہی وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. ٹھیک ہے، تو دوسرا رول وہ یہ دیتا ہے خوشگوار اور میننگ فل زندگی کا کہ دیکھو جو تم کنٹرول کر سکتے ہو اس پہ فوکس کرو. اور کئی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں جس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے میں نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کس سے کیا تعلق رکھنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو اتنا زیادہ ان چیزوں پہ مت سوچیں جس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، کہ میرے کنٹرول سے ہی چیز باہر نکل گئی، سو واٹ کین آئی ڈو، نتھنگ. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز وہ کہتا ہے، تیسرا انگریڈینٹ یوڈیمونیا کا یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ، ورچو کے ساتھ زندگی گزارو. ورچوز کو فالو کرو، ورچوز کو چیز کرو. ٹھیک ہے، ورچوز کو گول بناؤ. فار ایگزامپل ٹاپ ورچوز کیا ہیں جس پہ انسان کا اتفاق ہے؟ ون آف دا ورچو از سیلف کنٹرول. کہ آپ دیکھیں پرانے لوگ جو ہے نا وہ اس میں مقابلہ کرتے تھے کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں سیلف کنٹرول کس میں ہے، آؤ مقابلہ کرتے ہیں زیادہ تگڑا کون ہے. جیسے مثال کے طور پہ یو شوڈ لائک چیلنجز. آپ کو چیلنجز پسند ہونے چاہیے، اپنے آپ کو چیلنج کریں. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو اے چیلنج. آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ بہت میں بڑھیا ایک مہینہ چیلنج ہے، یہ فجر پہ تو اٹھ کے کرنا دکھاتا چاہیے ہر کسی ہوں، کو. مسجد جا کے دکھاتا ہوں. یہ ہے گول، یہ ہے چیلنج. ٹھیک ہے نا، آپ کا فوکس ادھر لگ جائے گا فجر پہ اٹھنے پہ. اور دس از سم تھنگ جو بہت سی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں لانے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح مے بی یو کین چیلنج یور سیلف کہ چلو میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نو میٹر واٹ ہیپنس میں نے قرآن کی ڈیلی ریسیٹیشن کرنی. دس از ون تھنگ یو کین فالو. یہ ورچو ہے ایک. تو فالوئنگ ورچوز سے زندگی بامقصد بن جاتی ہے. انسان کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے، فوکس بھی وہاں پہ لگ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر اس میں بہت مثبت تبدیلیاں بھی آنے لگتی ہیں.
تو آپ کچھ ورچوز کی لسٹ بنا لیں جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے اندر سیلف کنٹرول لانا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے, آپ کو لگتا ہے آپ بہت امپلسو ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں, تو اس کو گول بنائیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کی لائف میننگ فل بن جائے گی. اسی طرح ون آف دا ورچوز یو کین فالو اور چیز اس کے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنا ہے, یہ ایک ورچو ہے. تو یہ 3 چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نمبر 1 ٹیک رسپانسبلٹی, بلیم سے باہر نکلیں اور رسپانسبلٹی لینے والے بنیں. دوسری چیز فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول, ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ان چیزوں پہ اتنا نہ کڑیں, اتنا نہ روئیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. تیسری چیز لیو ود ورچو, کوئی ورچوئس ویلیوز کو فالو کرنا سیکھیں اور ٹائم وہاں پہ سرو کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. لیو ایچ ڈے ایچ مومنٹ ٹو دا فلیسٹ, یہ ایک سینٹینس ایرسٹوٹل کا تھا کہ ہر دن جو ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کوشش کرو گزارو, اور ہر دن جو ہے اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, ایک دن کو بہتر بنانے کو. ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ یہ چیز ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت بامقصد تھی. یعنی ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا, ابو ہریرہ, لیکن وہ خوش تھے زندگی سے, وہ بہت زیادہ مطمئن تھے اپنی زندگی سے, اور ان کے اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ 3 چیزیں فالو کرتے تھے. اس کو اکیگائی بھی کہتے ہیں, جاپنیز ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ کتاب بھی ہے اکیگائی پہ, IKIGAI. یہ بہت مشہور کانسیپٹ, پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے اکیگائی, لیونگ اے لائف آف ورچو. اس کا مطلب یہ لیونگ اے لائف ود پرپز اینڈ لیونگ اے لائف ود ورچو. اوکے, تو وہ میننگ اور پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, دیٹ از دا ڈفرنس. اس کے بعد ہمیں ایک اور بہت ہی کمال کی چیز صحابہ میں نظر آتی ہے, اور وہ ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. دیکھیں گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی ایک اسکل ہے, اور اس کی بہت کمی, آج کے دور میں بہت کمی ہے اس کی, اور اللہ بھلا کرے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے ہمارے گریٹیٹیوڈ کو ختم کرنے میں. مجھے اکثر جو ہے وہ میسیجز ایسے آتے ہیں, میں ینگسٹرز کے کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں اپنی ویڈیوز میں, یا ویسے ہی میسیجز آتے ہیں کہ علی بھائی ہم کچھ کر نہیں رہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وٹ ڈو یو مین بائی کچھ کر نہیں رہے, یعنی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, حالانکہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اچھے بیٹے بیٹی بھی ہوتے ہیں, اچھے خاماد اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں, لیکن وین دے سے ہم کچھ کر نہیں رہے, وٹ دے مین از کہ وہ بہت کچھ ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا وہ کر رہا ہے, فلانے نے یہ کورس لانچ کر دیا, فلانے نے یہ بزنس لانچ کر دیا, فلانا. اب ہم اتنی زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وی بیکم ڈسکنٹینٹ ود آر لائف, حالانکہ ہماری لائف اچھی جا رہی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا میں جو کمپیریزن اور جو چیزیں ہم ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں ایک وائڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری لائف انکمپلیٹ ہے, ہماری لائف میں بڑی محرومی ہے, کاش میں بھی ایسے کر رہا ہوتا. تو دیکھیے گریٹیٹیوڈ از کہ جو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ, سب سے پہلے تو اس پہ شکر کریں, اور میک تھنگس سمپل. دین کا علم حاصل کریں, دیٹ از ون تھنگ ٹو فالو. دین کا علم حاصل کریں, اللہ تعالیٰ خود آپ سے کام لے لے گا انشاءاللہ, آپ کو بہت سے آئیڈیاز آئیں گے, اس میں ٹائم سپینڈ کریں دین کا علم حاصل کرنے میں. ٹھیک ہے, تو گریٹیٹیوڈ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اپنے اندر کس طرح سے انشاءاللہ شکر گزاری لا سکتا ہے. دیکھیں یہ سوچنا پڑتا ہے بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, اور جو لوگ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ وہ لوگ انگزائٹی کا کم شکار ہوتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں, بہت زیادہ محرومیوں کو دیکھتے ہیں, وہ پھر انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ پھر پینک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وی کین اسٹارٹ ود تھنکنگ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا. یہی بندہ کبھی سوچنے بیٹھ جائے تو یہی شکر کے لیے کافی ہے, کیونکہ ہم درخت ہو سکتے تھے, ہم پتا ہو سکتے تھے, ہم بلی ہو سکتے تھے, ہمیں اللہ جانور بنا سکتا تھا, ہمیں اللہ ستارہ بنا سکتا تھا. ان ساری چیزوں نے ختم ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا جس کے ٹیسٹ برڈز ہیں, جو ٹیسٹ فیل کر سکتا ہے, جو ایموشنز فیل کر سکتا ہے, جوائے کو, ہیپینس کو, سیڈنس کو, تمام ایموشنز فیل کر سکتا ہے, جو کھانا کھا سکتا ہے, کھانے کو فیل کر سکتا ہے. وین یو ایٹ سم تھنگ سویٹ, کتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ ایک فروٹ کھاتے ہیں, جب آپ کیک کھاتے ہیں, کتنا زبردست فیل ہوتا ہے, آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اندر سے. تو سب سے پہلے تو یہی کافی ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا اللہ نے, آپ کو گھاس کا تنکا نہیں بنا دیا, پتا نہیں بنا دیا. اللہ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا ہے جو اللہ کی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے, اور جس کے پاس چانس ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں, جنت کا, جنت میں جانے کا چانس ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی لائف. وین یو تھنک اباؤٹ جنت, دیٹ از امیزنگ. یعنی کوئی موت نہیں ہے وہاں پہ, کوئی سیڈنس نہیں ہے وہاں پہ, وٹ ایور یو وش فار وہ وہاں پہ آپ کو ملے گا, اور کیا کیا وہاں پہ کرنے کو ہوگا. یعنی آپ نے پوری ویڈیو واچ کی ہوگی, امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, تو اور آپ کی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ چینجز ضرور ہو گئے انشاءاللہ. اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے.